آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکت اتنی تھی جس کو دیکھ کر ہم نے آپ کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سارے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر ہمارے بچے جس طرف بکریوں کو لے کر جاتے، ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی ہماری بکریاں اچھی طرح پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے، جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، وہاں تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد گاؤں کے سبھی بچے اپنی اپنی بکریوں کو حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سبھی بکریاں ساتھ ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے، باقیوں کی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کہتی ہے کہ یہ برکت سب آمنہ کے لال کی ہے، ساری برکتیں محمد کی ہے۔ یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے یہاں آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی تھی۔ یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے تو آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یعنی کہ محمد کی منہ بولی بہن اپنی ماں سے کہنے لگی، جب میں اکیلی جاتی ہوں تو میرا وہاں دل نہیں لگتا، ماں میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے اور نرم و نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو اتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے اور اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، میں تمہارے ساتھ اس کو جنگل میں نہیں بھیج سکتی۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے ماں، تم دکھ کی بات کرتی ہو، جب بھی میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ امی جان، تم جنگلوں کے جانوروں کی بات کرتی ہو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں، ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ کی بیٹی بار بار کہنے لگی تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے نکل گئے۔ آسمان سے بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اسی طرح 4-5 دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، کیونکہ میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی، مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح حضرت حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔
اس طرح آپ اپنی بہن کے ساتھ 3 دن بکریاں چرانے نہیں گئے تو تیسرے دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، ماں ہماری ایک بکری کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بہت نرم تھا۔ کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی، اے بیٹے محمد ہماری ایک بکری کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان آپ فکر کیوں کرتی ہو، ہم ابھی اپنی بکری کو لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے بہت خطرناک ہوتے ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ دائی حلیمہ منع کرتی رہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، کہنے لگے، نہیں اماں ہم ابھی ہماری بکری کو واپس لاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل میں پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے، کون یہ بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی بھیڑیے سبھی جانور آئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب اپنا بجا لائے، اے جنگل کے جانوروں میری امی حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمان تھا، جنگل کے سبھی جانور بکریوں کو ساتھ لیے دوڑے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں کیا آپ کو معلوم نہیں تھا یہ بکری ہماری امی حلیمہ کی ہے، ہماری امی رو رہی ہے، آپ نے کیوں ان کی بکری کو اٹھایا؟ وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور کہتے تھے اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا، 3 دن گزر گئے آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، تو پھر ہم نے یہی سوچ لیا کہ پکڑ لو ایک بکری پھر آپ تشریف لائیں گے، اس بہانے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ، محمد اس بکری کو چھڑانے ضرور آئیں گے کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ نہیں پائیں گے، پھر اس طرح ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان قربان، اس بکری کا تو بہانہ تھا، ہمارا مقصد آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی امی کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔